مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ پنکی فرانسس نامی ایک عیسائی لڑکی نے سبحان نامی مسلمان لڑکے سے پہلے ایک پاسٹر سے نکاح کروایا اور پھر اسلامی نکاح پڑھوایا۔ ہم مسیحی اپنے اقدار کو کھو رہے ہیں اور افسوس اس رہنما پر جو چوغا پہن کر یہ نہ صرف ایک بےہودگی کر رہا ہے بلکہ خود بھی اس میں شریک ہو رہا ہے۔ وقت دور نہیں جب یورپ کی طرح ہمارے چرچز میں بھی مرد کی مرد اور عورت کی عورت سے شادی کرائی جائے گی۔ اس بےہودگی کے خلاف کلیسیا کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں پادری عرفان جیمس صاحب، انہوں نے اپنے پیج پہ اس پوسٹ کو جب شائع کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے واقعات ماضی میں ہوتے رہے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے رہے ہیں۔ لیکن پرانے دور میں ہمارے جو بزرگ تھے، ایک تو وہ ایسا کام کرنے والے کو ذہن سے، دل سے، کلیسیا سے، خاندان سے باہر کر دیا کرتے تھے اور اس کو ایک طرح سے اپنے خاندان سے علیحدہ تصور کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہمارے خاندان میں ایک بزرگ تھے، جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو ہم انہیں کہتے تھے کہ ایسا کچھ ہو گیا ہے، تو وہ اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ ایک گندی مچھلی تھی جو تالاب سے نکل گئی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج دور ہے سوشل میڈیا کا، ٹک ٹاک کا اور اس طرح کی دیگر جو سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ہیں، وہاں پر ایسی چیزوں کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے، بہت زیادہ بتایا جاتا ہے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ دیکھ لیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اور ایسی چیزیں دیکھ دیکھ کر بہت سارے ہمارے مسیحی نوجوان بیٹے بیٹیاں جو ان پڑھ ہیں، میں بات ان کی نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بڑے بڑے کالجز میں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، بڑے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بیٹی میرے پاس آئی جو ایم فل کی اسٹوڈنٹ تھی، اور اس نے مجھ سے ایسا ہی ایک سوال کیا کہ میرا ایک دوست ہے جو بائبل کی اور مسیح کی بڑی عزت کرتا ہے، اور وہ کیا میری دوستی کے لائق ہے، کیا میں اس کے ساتھ تعلق استوار کر سکتی ہوں؟ تو میں نے اسے جواب دیا تھا کہ مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اس کو دے دیں۔ مذہب صرف عزت نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں، بچے جن کے ذہن ابھی مضبوط نہیں ہوتے، وہ روپے پیسے کی وجہ سے اور دیگر آزمائشوں کی وجہ سے اور دیگر ایسی چیزیں جو انہیں پرکشش محسوس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھوڑنا بڑی آسان بات سمجھ لیتے ہیں۔ میں جب اس سارے واقعے کو دیکھ رہا تھا تو یہاں پر پہلے ایک مسیحی نکاح ہوا، بعد میں ایک جو اسلامی نکاح ہوا ہے، تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں یہ سب کچھ کیا گیا؟ کیوں یہ ایک بناوٹ تھی جو ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی کہ ایک لڑکی ہے جو چاہتی ہے کہ وہ مسیحی رہے اور ایک لڑکا ہے جو چاہتا ہے کہ میں مسلمان رہوں، تو ان دونوں کی آپس میں شادی کروا دی جائے۔ جب میں خداوند کے کلام میں سے دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک حوالہ آیا جو کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت ہے، بے ایمانوں کے ساتھ نا ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ جب اس آیت کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل ہمیں اپنے جو شادی شدہ رشتہ ہے اس میں ہموار جوئے میں جتنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو جوا ہے یہ بالکل ہی ناہموار جوا ہے کہ کس طریقے سے ایک شخص جو کسی اور مذہب کا ہے، ایک اور روایت کا ہے، ایک اور سوچ کا ہے اور ایک اور طرح کی زندگی گزارنے کا عادی ہے، اس کے ساتھ آپ اپنے مذہبی نظریات، اپنے نقطہ نظر، اپنی سوچ، اپنے خیالات کے ساتھ ایک جوئے میں جت کر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جب میں اس چیز پہ سوچ رہا تھا تو بائبل تو اس پہ بالکل واضح ہے کہ بائبل اس طرح کی شادی کی اجازت نہیں دیتی۔ اب دوسرا سوال جو ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے پوچھا، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ کیسے خدا کے خادم ہیں جو اس طرح کی شادی کی تقریب کو ادا کر رہے ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھے کہ آج کل پادری بننے کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، آج کل پادری بننے کے لیے وردی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کسی بھی جماعت سے، خواہ اس جماعت کا جو سب سے بڑا رہنما ہے وہ بھی خداوند کے کلام سے ناواقف ہو، لیکن اس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، باہر اس کے تعلقات ہیں جہاں سے اس کو فنڈنگ آ رہی ہے، اس نے اپنا بائبل کالج کھول دیا ہے اور اس بائبل کالج میں دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں وہ BTH
کی ڈگری لے سکتے ہیں, ایم ڈیو کی ڈگری لے سکتے ہیں, کوئی بھی ڈگری لے سکتے ہیں, پی ایچ ڈی تک کی ڈگریاں لے سکتے ہیں, تو ان کو وہ ڈگریاں دے دے کر لوگ پادری بناتے جان. کیوں؟ کیونکہ آج ہمیں کراؤڈ چاہیے. آج ہمیں 7,000 5,000 1,000 2,000 کے پادریوں کے سیمینارز کروانے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے ایسے ہی لوگ آتے ہیں جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں, جن کے پاس کوئی خداوند کے کلام کے بارے میں بالکل نابلد یا بالکل الیٹریٹ ہونے کے وجہ سے وہ کچھ نہیں جانتے کہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے. بس وہ ایک چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور وہ یہ کہ کسی طریقے سے وہ اپنے علاقے میں ایک چرچ کھول لیں اور وہاں پر پادری کی خدمت کرنا شروع کرتے ہیں, اور پھر پیسہ کمانے کے لیے صرف یہ بات یاد رکھیں کہ خادم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو خدا کی خدمت کرنے کے لیے خادم بنتے ہیں, اور دوسرے وہ جو کہ بے روزگاری کی وجہ سے پادری بنتے ہیں, اور جو صرف اس وجہ سے پادری بنتے ہیں کہ یہ آسان کام ہے, یہاں آسانی سے روپیہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے. وہ کسی کے بھی سیمینار میں, کسی کے بھی پروگرام میں بس ٹائی لگا کر, پینٹ کوٹ لگا کر, یا اس طرح کے لباس کو پہن کر, جس طرح کے ان پادری صاحب نے لباس کو زیب تن کیا ہوا. جب ان کے لباس کو دیکھا تو میں خود حیران رہ گیا کہ یہ کس قسم کا لباس ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے, کیونکہ ان کا لباس جو ہے وہ تو ایک بڑا دھوکہ ہے جو ہمارے سامنے لے کر کھڑا ہوا. میں نے جب ان کے لباس کو دیکھا تو میں تو حیران رہ گیا, میں کہ یہ تو لگتا ہے جیسے ایک بہت مستند چرچ ہے, اس کے پادری صاحب ہیں یا شاید فادر جی ہیں. لیکن ان کے بارے میں بھی جو انفارمیشن ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ان کا نام رفاقت صادق ہے, جنہوں نے اس بچی کا نکاح پڑھوایا ایک مسلمان شخص کے ساتھ. ان کے بارے میں بھی جو بھائی عرفان جی ایم سے وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈر میٹرک ہیں, نام نہاد پادری ہیں, اور ان کا تعلق جو ہے وہ کسی ایسے ادارے کے ساتھ ہے جس کے سربراہ امریکہ میں ہیں, اور یہ واجبی سی تعلیم رکھنے کے باوجود جو ان کا لباس ہے, جو ان کا انداز ہے, جو ان کا لباس ہمیں دکھاتا ہے, وہ یہ دکھاتا ہے جیسے یہ بہت ہی مستند خدا کے کلام کے خادم ہیں. میں جب ان کی سوشل میڈیا پہ پروفائل دیکھ رہا تھا تو یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کہاں کہاں یہ کام کرتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں. مجھے ان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے, لیکن دکھ ہے, اور دکھ وہ ہے جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. یہ وہ دکھ ہے جو آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے اپنے دلوں میں جب یہ ٹک ٹاک آپ کے سامنے آ رہی ہوگی کہ ایک مسیحی بچی ہے جس کا پہلے مسیحی نکاح پڑھا رہے ہیں ایک پادری صاحب, اور پھر ایک مولوی صاحب اسی بچی کا ایک اسلامی نکاح بھی پڑھا رہے ہیں. لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی حالت جو ہے, یا خاص طور پر ہمارے کاہنوں اور پاسبانوں کی حالت جو ہے, وہ ہوسیہ کے پاسبانوں سے فرق نہیں, ہوسیہ کے کاہنوں سے فرق نہیں. یہاں پر لکھا ہے وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بد کرداری کے آرزو مند ہیں. آج خدا کے کاہن, خدا کے خادم جو ہیں, اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہاں میری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو دن رات سائیکلوں پہ, موٹر سائیکلوں پہ جا کر اپنے خون پسینے سے اپنی کلیسیا کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی تعمیر و ترقی کرتے ہیں, بلکہ وہ لوگ ہیں جو صرف وردی کے طور پر پادریوں کے لباس کو پہنتے ہیں اور لوگوں کے گناہ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں, لوگوں کی بد کرداری کے آرزو مند ہوتے ہیں کہ کوئی غلط کام کرے تاکہ ہم اس کی مدد کریں اور اس سے پیسہ حاصل کریں. کتنے سکے لیے ہوں گے اس شخص نے اپنی اس بیٹی کا ایک ایسا نکاح پڑھوانے کے لیے جو پتہ نہیں کتنے بچوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنا ہوگا. برائے مہربانی 3 باتیں یاد رکھیں. پہلی چیز, مسیحیت کبھی بھی ایسے نکاح کی اجازت نہیں دیتی. دوسری چیز, شادی کا فیصلہ جب بھی کرے یہ بات یاد رکھیں, کلام واضح طور پر کہتا ہے کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. اور تیسری چیز, پادریوں کے لیے, اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو غور کرو. اگر آپ اپنے بلائے جانے پر غور کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی کسی کے گناہ میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. شکریہ.